رد کوئی نہیں کر سکتا. سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حال یہ ہے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. کسی شخص نے پوچھا کہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے, آنکھوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہنے لگے عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. بندے نے پوچھا کیا سبب, کیا دیکھا وہاں؟ کہا میں عرش پر گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے. اے صوفیو توجہ کرو, میں عرش پہ گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے. تو جب میں وہاں پہنچا, اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو, جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے, شکار کے لیے منہ کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبوچ لوں. کہا عرش کو میں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. وہ خود خدا کو تلاش کر رہا تھا. جب میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا با یزید کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا خدا کو ڈھونڈنے. کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں عرش پہ ہوں, ہمیں یہ کہتا ہے کہ با یزید کے دل میں رہتا ہوں. با یزید کے دل میں رہتا ہوں. سمجھو اس بات کو, اللہ کے ولی یہ ان کے دل عرش حق ہیں. اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں زمینوں میں نہیں سماتا مگر میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اللہ کے بندے, یہ خدا کی قسم اللہ کے عرش ہے ان کے سینے. ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ تذکرۃ الاولیاء, دیکھیں کتاب کا نام ہے اولیاء. شکر ہے اولیاء رکھا ہے, اولیاء اللہ نہیں رکھا. بالکل من دون ہی اولیاء جو سورۃ الاعراف میں آیا. اللہ کے مد مقابل ہم آیتی تذکرۃ الاولیاء. یہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے, اور یہ دیوبند اور بریلویوں کی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں. شبیر بردرز لاہور سے شائع ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے, مکتبہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کا. اس میں جناب انہوں نے بازید بستامی کے اوپر باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے, اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے بازید بستامی کی معراج بتائی ہے. یہ دکھائیں جی, ایرو لگے, تیر چلایا, میں معراج ہوتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء میں معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اولیاء میں معراج ہوئی ہے بازید بستامی کو. ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو اولیاء کے سردار ہیں وہ علیہم السلام, ان کو نہیں ہوئی ہے, بازید بستامی کو ہوئی ہے. اور جی جنید بغدادی فرماتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے. ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا کوئی مقام نہیں جی, ان کا مقام ہے جبریل کا فرشتوں میں. اولیاء شکر ہے اولیاء, اولیاء اللہ نہیں اولیاء. ٹھیک ہے, حمایتی. اسی چیپٹر میں, یہ معراج والے چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اور مان لیا کہ بایزید بستامی یزید دے ابا جی او کی کچھ کہندے سن, اور ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں باطل. اس کے بعد یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا جی, آپ نے آخری 2 لائنیں ان کو آپ نے ذرا دکھانا ہے, جس پہ میں نے نیچے شعر لکھا ہے, با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے دکھاتے ہو, اس کے اوپر شاید کوئی بخشش کی امید بن جائے اگر پاگل ہوتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو سیدھا فرما دیا گیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہاں پر دیکھیں انہوں نے خود مانا ہے کہ بایزید بستامی کیا کچھ کہا کرتے تھے. یہ آپ بریلوی علماء اور بزرگوں کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں پیش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی. دیکھیں پھر تعویل کریں گے جی وہ, اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ زبان بن گئی, بلکہ کہا زبان سے جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ منہ سے بول رہا ہے. ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی, لیکن یہ نہیں کہا کہ اس وقت اللہ پہ بول رہا جے, نہیں, میں ہی بول رہا ہوں اللہ کے ریفرنس سے. یہ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی, اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا. اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, نعوذ باللہ, کہ یہ بایزید کہا کرتے تھے یزید ابا جی کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ اعظم ہوگا محمد کے جھنڈے سے قیامت والے دن, اور تانوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے, تانوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے لواء الحمد, شفاعت کا جھنڈا,
میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہے نبوت کے اوپر ڈاکہ. گل وچ کوئی اور ہے خادم رضوی صاحب, اے نبوت تے ڈاکہ ہوا ہے. غلامت قادیانی نے نبی کہہ کے ڈاکہ مارے, انہوں نے نہ لے بغیر ڈاکہ مارے جے. اگر یہ ان کی کتابیں ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن ان کا عقیدہ ہے ان کی کتابیں ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی بابا جی خود فرید الدین عطار بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس تو بڑی ہے جناب آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, اونٹ تک, اللہ تک پہنچ رہے جے. سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. ان جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے, لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی. نعوذ باللہ. ایڈی وڈی چھڑول اور کفر اور بے تکی بات, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کلمہ کفر ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بایزید بول رہے ہیں نا, یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میں پاک ہوں, میری شان بلند ہے. یہ اللہ کا جھنڈا کون سا ہے؟ اور اللہ کا جھنڈا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا ہے. تسی کیڑا معبود اپنا بنایا ہوا ہے؟ وہ تو اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ دو جھنڈے قیامت والے دن ہوں گے. یہ تعویل کی ہے انہوں نے. یہ سارے بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے. اللہ اور محمد کیا نعوذ باللہ مد مقابل ہے؟ وہ تو ایک آرگینک ہول ہے, ایز اے ہول ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ جناب گل وچ کوئی اور ہے, انہوں نے گستاخی کیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے.